اقبال مسیح کی زندگی کی کہانی، اقبال مسیح کی زندگی اور اس کے زندگی میں کیے گئے کام۔ اقبال مسیح اپنے خاندان کی مالی مشکلات کی وجہ سے ایک قالین بننے والی فیکٹری میں ایک غلام مزدور بن گیا۔ فیکٹری کے اندر اس کو قید کیا گیا، اس کو زنجیروں سے باندھا گیا جب اس کی والدہ نے اس کے نام پر قرض لیا تھا۔ اقبال مسیح نے بہت کم تنخواہ پر جسمانی بازرو کی، فیکٹری میں اس کو مارا پیٹا جاتا اور غذائی قلت، کھانے کو بھی کم دیا جاتا۔ ان تمام سخت حالات میں لمبے گھنٹوں تک فیکٹری میں کام کیا۔ 10 سال کی عمر میں فیکٹری سے فرار ہونے کے بعد اقبال نے پاکستان میں بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ BLLF میں شمولیت اختیار کی، انٹرنیشنل وائس بن گیا، بین الاقوامی سطح پر آواز بنا۔ اقبال مسیح نے چائلڈ ویورز، چھوٹی عمر کے مزدور جو قالین بناتے تھے، یہ بچے جن حالات میں کام کرتے تھے، اس کے خلاف بولنا شروع کیا، بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت کی اور ریبوک ہیومن رائٹس ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ 16 اپریل 1995 ایسٹر سنڈے والے دن اقبال کو اس کے گاؤں میں، جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکل چلاتے ہوئے کھیلنے میں مصروف تھا، کہ اسی دوران میں کارپیٹ مافیا نے اقبال مسیح کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ اقبال مسیح کو مارنے کی وجہ، اقبال مسیح کیونکہ وہ اس نظام کا کھلا مخالف بن گیا جو منافع کے لیے چھوٹے بچوں کا استحصال کرتا تھا۔ اس کی لیگیسی، اس کی میراث۔ اقبال مسیح ہمت کی علامت تھا۔ اقبال کی کہانی نے دوسرے بچوں کو آزادی حاصل کرنے اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کی ترغیب دی۔ گلوبل موومنٹ، بہت چھوٹی عمر میں اقبال کی چھوٹی عمر میں موت کی وجہ ایک بہت بڑی گلوبل موومنٹ کی وجہ بنی، جس نے بچوں کی مزدوری کے خلاف بین الاقوامی سطح پر بیداری اور بچوں کے حقوق کے استحصال کے کارروائی کے لیے ایک موومنٹ کا، ایک تحریک کا آغاز کیا۔ اور یہ موومنٹ نہ صرف ملک کے اندر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر، گلوبل لیول پر جو ان کی آواز سنائی دی، جس نے دنیا کی توجہ اس طرف دلائی کہ وہ چھوٹے بچوں کے حقوق کو دیکھ سکیں، کہ وہ چھوٹے بچے جو بہت چھوٹی عمر میں کہیں بھی ان کا استحصال ہو رہا ہو، ان بچوں کی طرف توجہ دلائی۔ اقبال مسیح کی شروع کی گئی ایک لڑائی جو کہ اب ایک مسلسل ہے، جو ابھی تک معاشروں کے اندر جو وہ ایک طرح سے لڑی جا رہی ہیں، ایک کنٹینیوس فائٹ ہے۔ اقبال مسیح کی شروع کی گئی کاوش ابھی تک بھی زندہ ہے، جو کہ ایوارڈ کی صورت میں ابھی بھی جاری ہے۔ اقبال مسیح ایوارڈ جو کہ US ڈپارٹمنٹ آف لیبر کی طرف سے جو دیا جاتا ہے، اس ایوارڈ کا مقصد ہے کہ محکمے کی جانب سے چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے نمایاں خدمات کو تسلیم کرنے کے لیے ایوارڈ جو وہ دیا جاتا ہے۔ چائلڈ لیبر جو کہ آج بھی ایک مسئلہ ہے، کئی ممالک میں ایک مسئلہ ہے، چائلڈ لیبر کو ختم کرنے کے لیے ابھی بھی کاوشیں جو جاری ہیں، جو کہ مختلف اداروں کی طرف سے کی جاتی ہیں۔ اقبال مسیح کی بیک گراؤنڈ سٹوری، اس کا خاندانی پس منظر کیا تھا، اور ایک قیدی اور غلام مزدور کی کہانی۔ اقبال مسیح 1 جنوری 1983 کو پنجاب میں، پاکستان کے صوبہ پنجاب میں لاہور سے باہر ایک گاؤں مریدکے میں ایک غریب کیتھولک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اس کے والدین سیف مسیح ایک مزدور اور عنایت بی بی جو گھروں میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ اقبال مسیح کے باپ سیف نے اپنے خاندان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہی وجہ تھی عنایت بی بی کو اپنے بچوں کو پالنے کے لیے محنت مزدوری کرنا پڑی۔ ماں نے باپ کی ذمہ داری کو سنبھالا تو گھر میں بڑی بیٹیوں نے چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کی۔ 1986 میں سیف مسیح نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کرنا تھی، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے، بینک سے قرضہ نہیں لے سکتے تھے، جبکہ سرکاری امدادی پروگرام بہت کم تھے۔ لہٰذا اس نے ایک ٹھیکیدار قالین بنانے والے کارخانے کے ایک مالک سے 600 روپے کا قرض لیا، اور اپنے پاس موجود واحد ضمانت اس کے اپنے بچے، جن کو استعمال کرتے ہوئے یہ قرض اپنے 4 سالہ بیٹے اقبال کی محنت سے ادا کیا جانا تھا، اور اس قرض میں نامعلوم سود کی رقم اور اخراجات بھی شامل تھے۔ قرض کی ادا کی جانے والی اس رقم کو پیشگی کہا جاتا تھا۔ اس وقت بچوں کی فروخت کے غیر قانونی ہونے کی وجہ سے یہ لین دین جو ایک غیر رسمی تھی۔ اس قرضے کے لیے کوئی کاغذی کارروائی نہیں کی گئی تھی، بلکہ زبانی کلامی یہ بات ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ قرض لینے والے کو بغیر نگرانی کے قرض میں دی جانے والی جو رقم ہوتی ہے، دینے والا جو انسان ہے، وہ اپنے من مانی کے اخراجات اس میں شامل کر لیتا ہے۔ ایک طرح سے اسے اجازت مل جاتی ہے اپنی مرضی منانے کی، ایک طرح سے اس کو یہ اجازت مل جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اخراجات میں 1 سال کی تربیت کا خرچ شامل تھا، جس کے دوران اقبال کو ادائیگی بالکل بھی نہیں کی جائے گی۔
اس کی مزدوری کے بدلے کچھ بھی ادا نہیں کیا جائے گا، اور اس تربیت میں استعمال کیے جانے والے اوزار، جو ٹولز ہوتے ہیں کام کے لیے استعمال کیے جانے والے ٹولز، اقبال کو دی جانے والی خوراک، کھانا، اور اگر اس دوران میں اقبال سے جو بھی غلطی ہوگی، فیکٹری کے اندر کوئی بھی چیز ٹوٹ جائے جو کہ اقبال کے ہاتھوں اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا خرچہ بھی اس میں شامل تھا۔ اس قرض کے ساتھ جرمانہ بھی شامل تھا۔ اقبال کی محنت کے بدلے اسے 1 روپیہ ادا کیا جاتا تھا۔ سود کی بلند شرح کی وجہ سے جس پر قرض لیا گیا تھا، اقبال جب فرار ہوا، جب فیکٹری سے بھاگا، اس کے بھاگنے سے پہلے قرض جو کہ 600 روپے لیا گیا تھا اب بڑھ کر 13,000 روپے تھا۔ قانون بنانے والے مالک نے اقبال کو فیکٹری کے اندر زنجیروں میں جکڑ کر رکھا، زنجیر سے باندھ کر رکھا اور دن میں 14 گھنٹے کام کرنے پر مجبور کیا۔ اقبال مسیح کے فرار ہونے کی کوششوں، جو ایک بار نہیں کئی بار کی گئیں، اور کام سے انکار کرنے کی وجہ سے اسے دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت کم کھانا دیا جاتا اور مارا پیٹا جاتا تھا۔ ان حالات کی وجہ سے اقبال مسیح کی نشو و نما جو وہ رک گئی۔ ان حالات کی وجہ سے اقبال مسیح کی جسمانی نشو و نما جو وہ رک گئی۔ جب وہ 12 سال کا تھا تو اس کا قد اور وزن کسی 6 سال کے بچے کے برابر تھا۔ اس کی زندگی کے سخت حالات اس کی فزیکل گروتھ کو کم کرنے کی وجہ بنی۔ اقبال مسیح کی زندگی کا دورانیہ 1 جنوری 1983 سے 16 اپریل 1995 تک ایک پاکستانی مسیحی بچہ جو کہ ایک مزدور اور ایک کارکن تھا، ایک ایکٹیوسٹ تھا، جس نے پاکستان میں بچوں سے بدسلوکی کے خلاف مہم چلائی، ایک ایسا ایکٹیوسٹ ابیوسو چائلڈ لیبر کیمپین کا حصہ بنا۔ اقبال مسیح کو 16 اپریل 1995 کو قتل کر دیا گیا۔ 23 مارچ 2022 کو یوم پاکستان کو حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں ان کی موت کے بعد تمغہ شجاعت سے نوازا گیا۔ ان کے نام پر بننے والے اسکول اور تعلیمی پروگرامز۔ اقبال مسیح شہید چلڈرن فاؤنڈیشن، اس تنظیم نے بچوں کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے پاکستان میں 20 سے زیادہ اسکول قائم کیے۔ انسٹیٹیوٹو کمپرینسیوو اقبال مسیح ٹرسٹی، اٹلی میں ایک تعلیمی ادارہ ان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ BPCA اسکول فار انسلیو چلڈرن، دی برادرن آف پیس اینڈ کمپیشن الائنسز، BPCA، اس ادارے نے پاکستان میں غلام بچوں کے لیے اقبال مسیح کے اعزاز میں یہ اسکول کھولا۔ اقبال مسیح ایجوکیشنل پروگرام VOV انٹرنیشنل اس نام سے ایک تعلیمی پروگرام جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ برائڈ میڈو مڈل اسکول، پینی پاور مڈل اسکول قصور میں پاکستان کے اندر ایک اسکول قائم کیا۔ اسکول کا نام ان کی یاد میں رکھا گیا۔ اس اسکول کی مالی مدد پینی پاور نام کا ادارہ کرتا ہے۔ اقبال ایوارڈ، US ڈپارٹمنٹ آف لیبرز بیورو آف انٹرنیشنل لیبر افیئرز ILAB ہر سال سالانہ اقبال مسیح ایوارڈ برائے چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے جو وہ پیش کیا جاتا ہے۔ پیازلے ڈی ٹریجڈی اقبال مسیح، اٹلی کے شہر جنیوا میں اقبال مسیح کے اعزاز میں ایک یادگار کا افتتاح کیا گیا، ایک میموریل کا افتتاح کیا گیا۔ اقبال نام سے ایک کتاب، اقبال مسیح کی زندگی پر مبنی یہ ایک افسانوی کتاب ان کے نام پر شائع ہوئی ہے۔ اقبال مسیح کی زندگی پر مبنی ایک کتاب، اقبال مسیح کی زندگی پر ایک افسانوی کتاب جس کو رائٹر فرانسکو دی ایڈمو نے لکھا۔ اقبال نام سے ایک کتاب شائع ہوئی، پبلش ہوئی۔